اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ شیطان نے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور جنت سے نکال دیا۔ تو شیطان جو ہے انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ جنت سے نکالنے میں انسان کو جنت سے نکالنے میں بھی شیطان کا ہاتھ تھا، تو اب جو انسان جو ہے اس کو جنت سے روکنے کے لیے بھی شیطان جو ہے بڑا کام کر رہا ہے۔ تو شیطان نے قسمیں اٹھائی تھیں اللہ کے نام کی۔ تو یہ جو قسم ہوتی ہے اللہ کے نام کے علاوہ اور کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے رسول کی قسم، نبی کی قسم، انبیاء کی قسم، بیت اللہ کی قسم، مسجد کی قسم، والدین کی قسم، بہت ساری قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو صرف اللہ کے نام کی جو قسم ہے وہ ہم پہ لاگو ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، باقی کوئی قسم بھی اٹھانا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ہم پہ وہ لاگو ہوتی ہے۔ اللہ کے نام کی قسم ہو یا پھر قرآن کی قسم ہو، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو علماء نے فقہاء نے اجازت دی ہے اگر کوئی قرآن کی قسم اٹھاتا ہے تو اس پہ وہ لاگو ہو جائے گی۔ تو جو لوگ بات پہ قسمیں اٹھاتے ہیں، ہر بات جو بھی بات کرتے ہیں ساتھ قسم اٹھاتے ہیں، تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو ہر بات کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے تو اس پر لعنت کی گئی ہے۔ تو ہر بات پہ چاہے ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم سیریس میں ہوتے ہیں پھر بھی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی سچی بات ہو تو اس پہ بھی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ ہم تو ہر بات کے ساتھ قسم اٹھاتے رہتے ہیں، تو ہر بات کے ساتھ قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ دوسری، اگر کوئی دوسرا آدمی کسی کے پہ قسم لاگو کرتا ہے تو لاگو نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ تو یہ کام کر کے دے، اگر وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتا تو ہم اس کو کہتے ہیں تجھے اللہ کی قسم، تجھے تیرے والدین کی قسم، تجھے تیری محبوبہ کی قسم۔ تو مختلف قسمیں ہم اس پہ لاگو کرتے ہیں، تو ہمارے کہنے سے اس پہ قسم جو ہے لاگو نہیں ہوتی۔ تو قسم جو ہے جو آدمی خود اٹھاتا ہے وہ اس پہ لازم ہوتی ہے۔ جو دوسرا اگر کوئی اس پہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ تو یہ کام کر دے، اگر نہیں کرے گا تو تجھے فلانے کی قسم یا فلانے کی قسم، تو یہ اس قسم کا اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم قسم اٹھاتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے یا کام ہوتا ہے کہ جو ہمیں یاد نہیں ہوتا لیکن ہم کہتے ہیں میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کل نماز نہ پڑھوں اور میرے ذہن میں ہو کہ میں نے نماز پڑھائی ہے کل، تو میں قسم اٹھا لیتا ہوں۔ اب اپنے اعتبار سے تو میں سچا ہوں کہ میرے تو ذہن میں یہی ہے کہ میں نے کل نماز پڑھی ہے لیکن میں نے پڑھائی نہیں تھی۔ اس پہ میں اگر اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیتا ہوں تو اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مجھ پہ لازم نہیں ہوگی، یہ لغو ہو جائے گی، کیونکہ میں اپنے اعتبار سے سچا ہوں اور بعد میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے تو نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے قسم بھی اٹھا لیا ہے، تو اس قسم کا نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جو میں نے کام کیا نہیں تھا لیکن مجھے معلوم بھی ہے میں نے کام نہیں کیا تھا، پھر بھی میں جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہوں، مجھے معلوم ہے میں نے یہ بات نہیں کی تھی، پھر بھی میں یہ قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے یہ بات کی تھی، تو یہ جھوٹی قسم ہو گئی۔ تو اس پہ کفارہ تو نہیں ہے، البتہ گناہگار ہوگا اس جھوٹی قسم پہ، قیامت والے دن اس پر پکڑ ہوگی۔ تو اس پر استغفار کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں جو ہے آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا میں آئندہ یہ بات نہیں کروں گا، تو اس پہ میں قسم اٹھا لیتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر اب وہ کام ہم کر لیتے ہیں یا وہ بات کر لیتے ہیں تو اب ہم گناہگار بھی ہوں گے اور ہم پہ کفارہ بھی ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں کل نماز پڑھانے نہیں آؤں گا، تو پھر میں آ جاتا ہوں، تو اب میری جو قسم میں نے کل اٹھائی تھی وہ قسم ٹوٹ گئی۔ تو اس قسم کے ٹوٹنے پہ کفارہ یہ ہوگا کہ آدمی جو ہے پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، چاہے ایک مسکین کو 10 تک کھانا کھلاتا رہے صبح شام، یا 10 مسکینوں کو ایک ہی دن صبح شام کا کھانا کھلا دے۔ دوسرا اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دینے ہوں گے۔
10 مسکینوں جو عام طور پہ ہمارے کپڑے چلتے ہیں، زیادہ مہنگے بھی نہ ہو اور سستے بھی نہ ہو اتنے، جو ہم گھر استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، وہی 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دینے پڑیں گے۔ اگر یہ بھی ہم نہیں کر سکتے تو پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اگر یہ بھی نہیں، کیونکہ آج کل اس کا رواج نہیں ہے غلام بنانے کا، تو اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ روزے 3 دن رکھیں گے تو پھر جو ہے ہماری جو قسم ہے جو ہم نے توڑی ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر ہم جو قسم اٹھاتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہوتے ہیں، یا تو ہم نیک کام پہ قسم اٹھاتے ہیں کہ خدا اللہ کی قسم میں اندر نماز نہیں پڑھوں گا، یا روزے نہیں رکھوں گا، یا والدین کی خدمت نہیں کروں گا۔ آدمی غصے میں آ کے قسم اٹھا لیتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ بولوں گا نہیں آئندہ، تو ایسی قسم کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی قسم کو توڑ دینا ضروری ہے، کیونکہ جو ہم قسم توڑیں گے اس کا جو نقصان ہے، گناہ ہے، یہ کم ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا گناہ زیادہ ہے، اگر جو روزہ نہیں رکھیں گے اس کا گناہ زیادہ ہے، والدین کی خدمت نہیں کریں گے اس کا گناہ زیادہ ہے، اور جو قسم ہم توڑ دیں گے اگرچہ اس کا بھی گناہ ہے، کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، لیکن اس کا نقصان کم ہے۔ اس لیے اگر کسی نے نیک کام نہ کرنے کی قسم اٹھا لی، کوئی بھی نیک کام ہو، تو اس قسم کو توڑنا ضروری ہے۔ اگر کوئی گناہ کا کام ہے یا دنیاوی کام ہے، اس پہ وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آدمی سے گناہ ہوتا ہے پھر یہ تنگ ہو کے کرتا رہتا ہے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، پھر قسم اٹھا لیتا ہے کہ آئندہ میں یہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یا کوئی دنیاوی کام ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اگر پھر بھی وہ قسم ٹوٹ جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے، تو پھر وہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شرعی مسائل اور وظائف حل ہوتے رہیں تو آپ ہمارا چینل شرعی مسائل اور وظائف کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، تاکہ آپ کے تمام شرعی مسائل اور مجرب وظائف حل ہوتے